بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سلام اللہ علیکم ورحمتہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ تم سبھی پر اپنی رحمتیں اور سلامتیں فرمائے۔ ابھی ہمارا درس جو ہے وہ سیرت نبوی کے حوالے سے ہوگا، اور اس سے پہلے کہ ہم سیرت نبوی کے بارے میں کچھ بیان کریں، اس سیرت نبوی پر ہمارا انشاءاللہ جس کتاب پر ہمارا دراسہ رہے گا یا اس پر ہماری اسٹڈی رہے گی، وہ تجلیات نبوت کی یہ کتاب ہے کہ جو عصر حاضر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کہ جن کے علم کے ہر میدان میں بہت بڑی خدمات رہی ہیں، چاہے وہ حدیث کا میدان ہو یا قرآن کی تفسیر کا میدان ہو یا خصوصاً سیرت النبی کا یہ شعبہ ہو یا یہ باب ہو، کہ جس پر ان کی ایسی تالیفات ہیں کہ جو حقیقت میں بے نظیر اور بے مثال ہیں، اور وہ ہیں ہمارے شیخ محترم صفی الرحمن بارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی علمی خدمات کو سبھی جانتے ہیں۔ تو ان کی سیرت کے موضوع پر تفصیلی کتاب تو رحیق المختوم ہے، لیکن پھر انہوں نے خود ہی اسی رحیق المختوم کو مختصر انداز سے ایک کتاب میں لانے کی کوشش کی کہ جس کا نام تجلیات نبوت رکھا۔ اس کتاب کو بھی انہوں نے رحیق المختوم کی طرح پہلے عربی زبان میں لکھا اور پھر اردو زبان میں اس کو لایا گیا، اور تجلیات نبوت کی جو عربی ٹیکسٹ ہے، حتیٰ کہ بعض عربی سکولوں کے اندر بھی اس کو طلباء کی تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے اس کو باقاعدہ نصاب میں شامل کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علمی اعتبار سے کس قدر اس کتاب کی اہمیت ہے۔ اگرچہ مختصر ہے لیکن جامع ترین کتاب ہے کہ جس میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک وہ اہم ترین ابواب اور معلومات جو ایک مسلمان کے پاس ہونے چاہیے وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ سیرت النبی کے بارے میں حقیقت میں اگر انسانی تاریخ میں دیکھتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، تو انسانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہ صرف باقی لوگوں سے بہتر ہیں بلکہ سبھی مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں، اور جو حقیقت میں انسانیت کے روشن ستارے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، انبیاء اور رسول، کہ جو حقیقت میں تاریخ کے روشن باب ہیں، انسانیت کے روشن ستارے ہیں، اور ظلمات اور گمراہیوں میں ایک انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، چاہے وہ نبی سابق امتوں میں سے گزرے ہوں یا ان نبیوں کے سردار اور جہانوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہ جن کی حیات مقدسہ پر کم و بیش 5 لاکھ کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ نے کچھ لکھنے کی توفیق دی ہے، جو صاحب قلم ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قلم سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ بیان ہو جائے، بلکہ اپنی اس کی سعادت ہوتی ہے، عزت اور شرف ہوتا ہے اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور بلکہ نہ کہ صرف اس کی عزت اور شرف ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا حق یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، چاہے کتابی شکل میں یا تعلیمی انداز سے، تقریری انداز سے،
کس لیے؟ کیونکہ اگر تمام انبیاء وہ روشن ستارے ہیں جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، کہ جن کی سیرت کو جاننا سیکھنا نہ کہ صرف کوئی سعادت اور شرف ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے کسی کو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اس اسوہ حسنہ کو، اس نمونے کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لام اور قد کے ساتھ دو تاکیدیں کی گئی، اور علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی لام اور قد آتا ہے اس سے پہلے قسم مقدر ہوتی ہے، کہ جیسے واللہ لقد، یقیناً اللہ کی قسم ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر تاکیدیں کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے سامنے اگر کوئی اس کے سامنے مثالی شخصیت ہو کہ جس کو دیکھ کر اس نے چلنا ہو، جس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو اپنانا ہو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ کون تھے؟ آپ قرآن کی چلتی پھرتی مثال تھے، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بہت عظیم اخلاق اس پر فائز ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے تھے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا عقیدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، بندوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ آپ کی کیا رحمتیں، شفقتیں، مہربانیاں تھیں، اگر کسی کو یہ چیز دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی ذات کو دنیا والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کے پیش کیا ہے۔ تو جب آپ نمونہ ہیں، آپ مثال ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، تو پھر ضرورت ہے آپ کی سیرت کو جاننے کی۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل منصب اور مقام کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول ہیں۔ کس لیے؟ کہ تاکہ دنیا والوں کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے راستے دکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اب وہ تربیت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کا اخلاق و کردار کیا تھے عمل کے ساتھ جو آپ نے تربیت کی؟ کیونکہ آپ کی تربیت کے دو بڑے پہلو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا ایک وہ پہلو ہے جو آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہے، آپ کے مختلف فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں کہ جن سے آپ نے امت کی لوگوں کی رہنمائی کی۔ اور دوسرا بڑا آپ کی تربیت کا جو انداز تھا اور جو حقیقی انداز تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کا عمل تھا کہ آپ بات میں کرتے تھے، پہلے عمل کر کے دکھاتے تھے، لوگوں کے سامنے عملی نمونہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق و کردار کا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ حتیٰ کہ اس سیرت کو جانے بغیر دین پر صحیح معنوں میں چلنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق احکامات پڑھتے ہیں کہ نماز میں
تم ایسے کرو، کھڑے ہو تو قیام میں تم نے کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کیا جائے گا، رکوع میں کیا کرنا ہے. ہم ان تعلیمات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، لوگوں کو منبر پر چڑھ کر دکھائی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا عملی سیرت کا عملی وہ پہلو کہ جو لوگوں کو عمل کر کے دکھا رہے ہیں. اور صرف ایک نماز کی مثال نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا یہی کردار اور یہی آپ کا انداز تھا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کو جاننا سب سے پہلے تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جس دین پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس دین پر چلنا ہی آپ کی سیرت کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کی سیرت کا علم نہیں ہے، اس وقت تک ہم نہ صحیح عقیدے کو اپنا سکتے ہیں، نہ صحیح عبادت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی معاملات کے اندر کوئی صحیح منہج اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات میں اپنے اخلاق میں، کردار میں، اپنے معاملے میں، اپنی ہر چیز میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو جب آپ کی ہستی یہ ہے، آپ کی شخصیت ایسی ہے، تو پھر ایک مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کو ضرورت ہے، اور خصوصاً ایک مسلمان کو، کہ وہ دیکھے کہ آپ کی ہستی کا کردار کیا تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی. اس لحاظ سے بھی ہماری آپ کی سنت کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کی سیرتوں کو، اپنے معاملات کو دیکھ کر، جان کر آپ جیسے طور طریقے اختیار کر سکیں، آپ جیسا منہج اختیار کر سکیں، کیونکہ یہی وہ طور طریقہ ہے، یہی وہ منہج ہے جو جنت کو لے جانے والا ہے. یہی وہ طور طریقہ ہے کہ جو اس گروہ جماعت کا ہوگا، یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی پانے والی ہے اور آخرت میں بھی جنتوں کو جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانے کا بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ، اور فرمایا کہ ان میں سبھی لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے کہ جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میری سیرت اور میرے صحابہ کی سیرت ہے، جو میرا عقیدہ اور میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو میرا منہج اور میرے صحابہ کا منہج ہے، ہاں جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے، یہ ہے جو جنتوں کو جانے والے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کی سیرت کو جاننا ایک انسان کے لیے اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ جنتوں کو جانے کا رستہ بھی یہی ہے. اسی طرح سیرت کو جاننا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ایک مسلمان کو پتہ چلے کہ آج وہ جس دین کا حامل ہے، جس دین کا دعوے دار ہے، یہ دین کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے فضل توفیق سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ سے پیدا ہو گئے، اور یہ اسلام، یہ دین ہم کو اللہ نے وراثت میں دے دیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ قربانیاں نہیں دینا پڑی، کسی طرح کی محنتیں، مشقتیں اور ایسی چیزوں کا دوچار نہیں ہونا پڑا. اور اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں اس دین کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم آپ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، کن کن مشکل مراحل سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنی دنیا کی ہر طرح کے راحت و آرام کو، اپنی ہر طرح کی چیزوں کو قربان کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، انسانیت تک یہ دین حق کا پیغام دیا ہے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت کو چلے جائیں. تو ایک مسلمان کو اس لیے بھی آپ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو اپنے دین کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس دین کی قدر و قیمت ہو کہ جس دین کو ہم نے آج پس پش ڈال رکھا ہے اس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس دین کی کیا عظمت ہے کہ جس کی خاطر جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اپنے دانت مبارک ان کے شہید کروائے،
چہرے مبارک آپ کا زخمی ہوا اور کون سی تکلیفیں اذیتیں ہیں کہ جو آپ کے دشمنوں نے آپ کو دینے سے گریز کیا ہو، تو پتہ چلے کہ یہ دین ایسے حاصل نہیں ہو گیا، اس کو آنے کے لیے، اس تک ہم تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں اس میں دینا پڑی ہیں۔ اور پھر مزید یہ بھی آپ کی سیرت کو جاننے ضروری ہے، اس لیے بھی کہ جس قدر آپ کی سیرت پڑھیں گے، آپ کے نمونے ہمارے سامنے پیش آئیں گے، آپ کی زندگی کے روشن اور اجالے اور یہ اجلتے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، اور آپ کی عظمتوں کا یہ سارے پہلو جب ایک مسلمان کے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کی شخصیت کون ہے، کیسی ہیں، آپ کے عظمتوں کے مالک ہیں، اور آپ نے خصوصاً ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذبات تھے۔ تو اس سے آپ کی سچی محبت بھی تبھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح تاریخ کو، آپ کی سیرت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی سیرت کے اندر جس طرح کے صاحب کے انبیاء کی سیرتوں میں مختلف طرح کے لوگوں نے گمراہ کن قسم کی باتیں ڈالی، آپ کی سیرت کو بھی اس طرح سے مسخ کرنے کی، بگاڑنے کی اور صحیح منہج سے اس کو ہٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ طرح طرح کے قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں، اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں کہ جس وجہ سے بعض اوقات لوگ ہدایت پانے کے بجائے ایسی باتیں سن کر اور گمراہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی صحیح اور سچی سیرت انسان کو اللہ کی توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ کی طرف چلاتی ہے، لیکن جب اسی سیرت میں بعض اوقات من گھڑت قسم کے قصے، کہانیاں ڈال دیے گئے کہ جس سے سننے والوں کو شرک کی تعلیم ملتی ہو، بدعات ملتی ہوں، تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا عقیدہ منہج خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے سیرت کو جاننا، سیرت کو سیکھنا، تاکہ اس کے صحیح حقائق کا پتہ چلے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاں اس سیرت کو سیکھنے اور سکھانے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ علی بن حسین فرماتے ہیں، کننا نعلم مغازی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہ ہم ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو، بچوں کو سکھاتے تھے کہ جیسے ہم دوسروں کو، بچوں کو یا بڑوں کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اب قرآن کی سورت کا سیکھنا سکھانا ہم سبھی جانتے ہیں، اہتمام ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے سکھانے کا بھی اسی قدر اہتمام ہوتا تھا کہ جس طرح کوئی قرآن کی سورت سیکھی اور سکھائی جاتی ہے۔ اس طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم المغازی والسرایا علم الدنیا والآخرہ، بہت عظیم بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے جو مغازی ہیں، غزوات ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، یہ علم کیا ہے؟ دنیا آخرت کا علم ہے۔ ہاں، دنیا کا علم ہے کہ جس میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جہاں بانی کا سبق ملتا ہے کہ تم کو اس دنیا میں کیسے چلنا ہے، تم کو عزتوں اور وقار کے، رفتوں اور عظمتوں کے رستوں کو کیسے پانا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ چرانے والے صحابہ اکرام تھے، عرب کے معاشرے کے اندر جن کی کوئی حیثیت مقام نہ تھا، ان کو دنیا کے عظیم ترین انسان بنا دیا، دنیا کے رہنما بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ ہم کو آپ کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا کیا انداز تھے صحابہ کرام کی تربیت کے، آپ کے کیا عملی نمونے تھے ان صحابہ کے سامنے۔ تو اس سیرت کو پڑھ کر انسان کو دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جہاں بانی کیسے کرنی ہے، دنیا میں عزت اور رفتیں یہ کس طرح حاصل ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ علم الآخرہ، آخرت کا علم بھی یہی ہے کہ سیرت نہ کہ صرف دنیا کا علم ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح سیرت انسان کو جس طرح دنیا میں اونچا کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس تو عزت اور وقار کے رستوں پر چلاتی ہے، اسی طرح اس کو جنتوں کے رستوں پر بھی چلاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اس امت کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، ان کو ہر وہ بات بتاتے ہوئے کہ جس میں ان کی خیر ہو، ہر اس چیز سے ان کو روکتے ہوئے جس میں ان کا کس طرح کا کوئی نقصان ہو، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، آپ کا ہر لمحہ اسی مقصد سے گزرا ہے، اسی انداز سے گزرا ہے۔
اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے آپ کی سیرت کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے لیے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے آپ کو PDF کے فائل مل چکی ہوگی تجلیات نبوت کے نام سے، جس کا ہم نے ابھی تعارف کرایا ہے درس کے شروع میں۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ تمام شرکاء اس کتاب کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں جب سیرت کا درس شروع ہو، تاکہ ہم اس کتاب کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کا ایک مطالعہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس پر مزید اگر کوئی یعنی کہ تعلیقات کی یا مزید کسی بات کی ضرورت ہے تو اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ کہ صرف سننے کی، پڑھنے کی، بلکہ اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔